بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا اللہ سورہ طاہر کے آغاز میں فرماتا ہے هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ اے انسان، ایک ایسا وقت گزرا ہے کہ اس دھرتی پہ تیرا نام و نشان باقی نہیں تھا، پھر تیرے رب نے تجھے ایک نطفے سے وجود دیا، تجھے ہڈیاں اس ایک نطفے کے اندر ہڈیاں اور گوشت اور تیری آنکھیں، تیرا چہرہ، تیرا سر، تیرے ناک، تیرے کان، تیرے پورے کے پورے وجود کو بنایا۔ اور یہ سارا کچھ بنانے کے بعد میرا اللہ کہتا ہے فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، تیرے رب سے زیادہ خوبصورت بنانے والا کوئی نہیں ہے۔ اور ایک ایسا دن آنے والا ہے جب تو اس جہان سے چلا جائے گا، تیرا نام و نشان باقی نہیں رہے گا، پھر قیامت کا دن آئے گا، اور یہ جو تجھے میں نے سانسیں دی ہیں، جو دن رات دیے ہیں، جو تجھے نعمتیں دی ہیں، ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، تجھ سے ایک ایک تیری سانس کا حساب تیرا رب لے گا، اپنی ایک ایک نعمت کا حساب تجھے اپنے رب کو دینا ہے، جس نے تجھے وجود دیا، سانسیں دی، ساری دنیا کی نعمتیں دی۔ ان نعمتوں کا حساب کا دن آنے والا ہے جس کو میرے اللہ نے الساعہ اور القیامہ کے نام سے ہمیں بتلایا کہ ایک قیامت کا دن آنے والا ہے جس دن تیری زندگی کا حساب ہوگا۔ اس زندگی میں کامیابی کے لیے میرے اللہ نے اپنے نبیوں کو اس دھرتی پہ، اس دنیا میں بھیجا تاکہ وہ لوگوں کو اپنے رب کی طرف بلائیں اور ان کو سمجھائیں کہ تمہارا کوئی پیدا کرنے والا ہے، تم خود بخود پیدا نہیں ہوئے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے دور کے اندر ایک دہریہ تھا، کیمسٹ وہ لوگ ہیں دہلی جو رب کو نہیں مانتے، جو کہتے ہیں یہ پورے کی پوری کائنات خود بخود بن گئی، کوئی قیامت نہیں ہے، کوئی حساب نہیں ہے، کوئی مر کر دوبارہ زندہ ہونا نہیں ہے، آج تک ایسا ہوا ہی نہیں ہے کہ مر کے کوئی زندہ ہوا۔ کون سی زندگی ہے جو دوسری آنے والی ہے؟ کون سا حساب کتاب کا دن ہے؟ بالکل انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں جو کچھ بھی ہو رہا ہے خود ہو رہا ہے۔ تو اس کیمسٹ نے نا دعویٰ کیا کہ تمہارا اگر کوئی بڑا عالم ہے تو اس کو میرے مقابلے میں لے کر آؤ، جو تمہارے رب کے وجود کو ظاہر کرے کہ تمہارا رب ہے، کوئی خالق ہے، اس دھرتی کا کوئی چلانے والا ہے، یہ نظام خود بخود نہیں چلتا۔ تو امام ابو حنیفہ کے ساتھ مناظرے کا دن نہ طے ہو گیا کہ فلاں دن اس کیمسٹ اور دہریے کے ساتھ مناظرہ ہوگا۔ تو جس دن جو دن طے ہوا، سارے لوگ جمع ہو گئے کہ آج امام صاحب کیا جواب دیں گے اس کو جو کہہ رہا ہے کہ تمہارا پیدا کرنے والا ہی کوئی نہیں ہے، سورج خود نکلتا ہے خود غروب ہوتا ہے، چاند خود نکلتا ہے خود غروب ہوتا ہے، ستارے خود آتے ہیں خود چلے جاتے ہیں، ہوائیں خود چلتی ہیں، بارشیں خود برستی ہیں، زمین خود فصلیں اگاتی ہے، پیچھے ان کا چلانے والا، بنانے والا، پیدا کرنے والا کوئی نہیں۔ سارے لوگ جمع ہو گئے، یہ داہریہ بھی آ گئے، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نا وہاں پہنچے نہیں۔ اب سارے لوگ پریشان کہ جو مسلمانوں کی طرف سے جو نمائندہ تھا، جو مناظرہ کرنے والا تھا، وہ تو حاضر نہیں ہوا۔ تو اب لوگ پریشان ہونا شروع ہو گئے، سارے کے سارے مسلمان۔ تو کافی دیر کے بعد جب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ آئے نا تو ان سے کہنے لگے کہ ہاں جی مناظرہ شروع کرو۔ کہتا ہے مناظرہ تو بعد میں کروں گا، پہلے جو میرے ساتھ ہوا ہے نا پہلے وہ سن لو کہ میں وقت پہ کیوں نہیں پہنچا۔ کہتے میں جب آنے لگا تو میں نے دیکھا کہ جس کشتی پہ سوار ہو کے میں نے دریا پار کرنا تھا وہاں کشتی ہی کوئی نہیں تھی۔ تو پھر یہ ہوا کہ جو درخت تھی نا وہ خود بخود کٹنا شروع ہو گئی اور خود بخود اس کے تختے بننا شروع ہو گئے اور خود بخود وہ ایک
بہت بڑی کشتی کی صورت اختیار کر لی اور پھر وہ خود بخود چلتی ہوئی مجھے یہاں تک اس نے پہنچایا، تو اس لیے مجھے دیر ہو گئی۔ تو وہ جو داہریہ تھا وہ کہنے لگا کہ دیکھو یہ جو تمہارا مناظر ہے یہ تو کتنا جھوٹا ہے، بتا کیسے خود بخود درخت کٹ سکتا ہے، کیسے خود بخود اس کی تختیاں بن سکتی ہیں، کیسے ایک کشتی چل سکتی ہے خود بخود۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرمانے لگے ارے بے وقوف، اگر ایک کشتی خود بخود نہیں بن سکتی تو یہ بتا اس پورے جہان کا، پورے عالم کا جو نظام ہے وہ خود بخود کیسے چل سکتا ہے؟ اگر انسان کی زندگی اس کے بس کے اندر ہو تو کوئی بھی نہ چاہے کہ وہ بیمار ہو، کوئی بھی نہ چاہے کہ اس کو پریشانی ہو، کوئی بھی نہیں چاہتا کہ وہ کمزور ہو، کوئی بھی نہیں چاہتا کہ وہ ذلیل ہو، کوئی بھی نہیں چاہتا کہ وہ بوڑھا ہو، کوئی بھی نہیں چاہتا کہ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے پیارے دنیا سے جا رہے ہو، کوئی بھی نہیں چاہتا کہ اس کو نقصان ہو، کوئی بھی نہیں چاہتا کہ جو وہ چاہتا ہے وہ ہو جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں عرفت ربی بفسخ اعضائہ، میں نے اپنے رب کو اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے پہچانا کہ علی چاہتا کچھ اور ہے اور ہوتا کچھ اور ہے، تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ یہ نظام میری مرضی سے نہیں چل رہا بلکہ کوئی پیچھے چلانے والا ہے۔ وہ جو ذات چلانے والی ہے، جو ذات چلانے والی ہے اس ذات کو اللہ کہتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور میرے اللہ نے اس کائنات میں ایسی ہستیاں بھیجی کہ جن کو دیکھ کے زندگی گزارنے کا سلیقہ انسان کو آ جاتا ہے، انسان کو پتہ چلے۔ تو ایسی ذات جس کے بارے میں میرا اللہ خود قرآن میں کہہ رہا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، ساری کائنات کے انسانوں سنو، تمہاری ساری دولتیں، تمہارا سارا کا سارا مقام، تمہاری ساری کے سارا علم، تمہارے فنون، تمہاری ڈگریاں، تمہارے مرتبے، یہ اس وقت کسی کام پہ ہوں گے جب تم میرے پیارے حبیب کے قدموں میں آ جاؤ گے، جب ان کی زندگی کو اپناؤ گے کہ میرے نزدیک کامیابی کا جو معیار ہے وہ میرے حبیب کی زندگی ہے۔ میں نے اپنے حبیب کو جیسا بنایا ہے، جو دے کر بھیجا ہے وہ کسی اور نبی کو نہیں دیا، بلکہ یہ سمجھ لیں کہ اللہ پاک نے اپنے پیارے نبی کو آخری نبی بنایا ہے۔ پہلے جتنے انبیاء، جتنے نبی تھے، جن کو جتنا کچھ بھی عطا کیا وہ سارا کا سارا اور اس سے زیادہ اللہ نے اپنے پیارے حبیب کو عطا فرمایا۔ یہ سمجھ لیں کہ جتنی بھی پیاری چیزیں تھیں میرے اللہ نے بچا کے کچھ نہیں رکھا، ساری پیاری چیزیں اپنے حبیب کو عطا کر دی۔ میرے نبی کی زندگی جیسی کوئی زندگی نہیں ہے، میرے نبی کی بیویوں جیسی کسی کی بیویاں نہیں ہیں، میرے نبی کی اولاد جیسی کسی کی اولاد نہیں ہے، میرے نبی کے ساتھیوں جیسے کسی کے ساتھی نہیں ہے، میرے نبی کے شہر جیسا کسی کا شہر نہیں ہے۔ وہ دھرتی، وہ زمین جس کے اوپر میرے نبی کے پاؤں لگے ہیں، اس دھرتی جیسی زمین جیسی کوئی زمین نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ علماء نے ایک بات لکھی ہے کہ وہ جگہ جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روضہ اقدس میں آرام فرما ہے، گنبد خضرا کے نیچے، وہ جگہ اللہ کو اپنے عرش سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ تو میرے نبی کی زندگی میں اللہ کو کتنی محبوب ہوگی؟ آج پوری کائنات کے لوگ جس چیز کو عزت کی چیز سمجھ رہے ہیں، حقیقت میں وہ عزت کی چیز ہے نہیں۔ اگر ہوتی تو اللہ پاک اپنے حبیب کو عطا فرماتے، اپنے پیاروں کو عطا فرماتے۔ آج کا انسان اپنے آپ کو اتنی مشکلوں میں اس نے ڈالا ہوا ہے اور اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ میں نکلوں گا کیسے۔ جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں انسان نہیں آئے گا، یہ انسان بن ہی نہیں سکتا۔
انسان تو اس وقت بنے گا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنائے گا۔ کوئی دنیا کا بہت بڑا بادشاہ، صدر، دنیا کے سارے منصب اس کے پاس ہوں، اس کے اشارے پہ ہزاروں لوگ کتاب میں کھڑے ہونے والے ہوں، اس کے نام کے نعرے مارنے والے ہوں، لیکن اگر اس کی زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نہیں ہے، اللہ کی قسم یہ کسی کام کا نہیں ہے، اس کی اللہ کے ہاں کوئی وقت نہیں۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ میرے نبی جی، آپ اپنی پیاری اور مبارک زبان سے ساری کائنات قیامت تک آنے والے انسان کو میرا یہ پیغام سنا دیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا رب تم سے محبت کرے تو ان کو کہہ دو کہ میری تابعداری میں آجی، میری پیروی میں آجی۔ اور تمہارا رب پھر کیا کرے گا؟ تمہارا رب تم سے محبت بھی کرے گا، تمہارے گناہوں کو بھی بخش دے گا۔ دو ہی کام ہوتے ہیں انسان کے اندر، کہ میں کسی بڑے کا محبوب بن جاؤں، کہ اس کی نظروں میں رہوں، وہ مجھے یاد کرتا رہے ساری زندگی۔ اور یہ جو دنیا کی پریشانیاں میرے اللہ نے ساتھ جوڑی ہیں، یہ حقیقت میں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ زمینوں خشکی اور تری میں جتنا بھی فساد ہے وہ انسان کے اپنے گناہوں کی نحوست ہے، اور میرا اللہ اپنے بندوں کو ایسی چیزوں کا مزہ چکھاتا ہے۔ کیوں؟ لعلہم یرجعون، تاکہ یہ اپنے رب کی طرف لوٹ آئے۔ صرف ایک میرا اللہ ظالم نہیں ہے، میرا اللہ اس لیے حالات لے کر آتا ہے کہ میرے بندے میری طرف لوٹ آئے، میرے بندوں کو پتا ہو کہ میں نے پیدا کیا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہم لوگ جب اپنے کسی کوئی بھی جب میت ہو، مردہ ہو، ہم جب اس کو دفناتے ہیں نا، تو جو اللہ کے نبی نے دعا سکھلائی ہے کہ جب آپ مٹی پکڑے اور قبر میں جب آپ مٹی کی وہ مٹھ بھر کے ڈالتے ہیں، تو یہ قرآن کی آیت سکھلائی ہے اللہ کے نبی نے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، کہ ہم نے تمہیں اسی مٹی سے پیدا کیا اور اسی میں تمہیں لوٹا دیں گے، اور اسی میں سے تمہیں پھر دوبارہ زندہ کر کے تمہارا رب تمہیں اٹھائے گا۔ ایک انسان کی وہ پل حیثیت وہ اس مٹی سے زیادہ ہو ہی نہیں سکتی جس مٹی سے اللہ نے پیدا کیا۔ بادشاہ ہے تو اس کی بھی وہی 2 گز قبر، غریب ہے تو اس کی بھی۔ تو دنیا میں میرے اللہ نے جو بھیجا ہے وہ اتنی قیمتی زندگی دی ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ کتنی قیمتی زندگی ہے، اور جن کاموں کے لیے اپنی زندگی کو یہ برباد کر رہا ہے، ضائع کر رہا ہے، اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ میں نے کہاں جانا ہے۔ دنیا کی ساری دولتیں ایک طرف اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایک طرف، اور اپنے پیارے حبیب کی زبان سے میرے اللہ نے کہا کہ میرے نبی ان کو بتلائیں، اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر 7 زمینیں 7 آسمان اگر ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں، یہ پوری دنیا 6 بر اعظم، بلکہ 7 بر اعظم بھی ساتھ ملا لیں، 7 بر اعظم اور اس کے سمندر اور اس کے جنگلات اور پھر ان کے پہاڑ اور فضائیں اور اوپر والے آسمان تک چاند، سورج، تارے، سیارے، سیارچے، یہ سارے کے سارے، اور سب آسمان اوپر تک، 7 زمینیں نیچے تک، اگر یہ ترازو کے ایک پلڑوں میں ہو اور دوسرے پلڑوں میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایک چھوٹے سے کاغذ کے رکھ دیا جائے تو یہ مردار نیچے چلا جائے گا، باقی سارے ہوا میں منشا ہو جائے گا۔ اتنی بڑی طاقت ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے کیا؟ اس کے بغیر جنت میں کوئی جا نہیں سکتا۔
اس کے بغیر کوئی جنت میں جا نہیں سکتا. جنت کی کنجی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لیکن آج ہم لوگوں نے نا تھوڑا سا غلط مدد کر دیا ہے سارے سسٹم کو. لا الہ الا اللہ یہ اندر کی چیز ہے، اندر کی چیز ہے، دل کی چیز ہے کہ اندر اللہ ہے. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد رسول اللہ یہ ظاہری چیز ہے، بنانے والی چیز ہے. سر سے لے کے پاؤں تک پتہ چلے کہ یہ اپنی مرضی سے زندگی گزارنے والا نہیں ہے. اس کے کردار سے پتہ چلے کہ یہ آزاد نہیں ہے. میں کہا کرتا ہوں دنیا کا 246 کے قریب ملک ہے، کسی ملک کا قانون نہیں ہے جو کسی کی ماں بہن بیٹی کو دیکھ کے اس کی آنکھیں نکال دے. یہ محمد رسول اللہ کی غلامی ہے کہ جب غیر محرم کو دیکھ کے، کسی کی ماں بہن بیٹی کو دیکھ کے جب نظریں جھک جائیں تو سمجھ لو کہ یہ محمد کا غلام ہے. اتنی سادہ زندگی تھوڑی. اور میں بڑی معذرت اور دکھ کے ساتھ یہ بات عرض کرنے لگا ہوں. اس امت میں جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بس ایک نہیں ہے، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بس ایک نہیں ہے. ان کا مقام بہت اونچا ہے، اللہ کے بڑے حبیب ہیں. لیکن اللہ کے نبی کی ساری امت کے اندر یہ سارے کے سارے جنید بغدادی کی طرح ہے. یہ میرا دل ہے. ایک مسلمان کا کیا مقام ہے؟ کون جنت کا سرٹیفکیٹ لے کے دنیا میں آیا ہے؟ کون کہتا ہے کہ میں بخشایا؟ اللہ کے نبی کی بیٹی حضرت زینب، اور یہ وہ واحد اپنا بیٹا ذکر کا ٹکڑا، اللہ کے نبی کا بیٹا ابراہیم علیہ السلام جب دنیا سے گئے ہیں تو اللہ کے نبی رو رہے ہیں اور اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ القلب یحزن والعین تدمع. دل غمگین ہے اور آنکھیں اشکبار ہے، آنسو بہا رہی ہیں. وَإِنَّ بِكَ لَمَحْزُونُونَ يَا إِبْرَاهِيمُ، ابراہیم تیری جدائی میں بڑے دکھ کے اندر ہوں. وَلَا أَقُولُ إِلَّا مَا يُرْضِي رَبَّنَا، میں وہی کہوں گا جس کا مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے. إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. دل ٹوٹا ہوا ہے، قبر میں نہیں اتر سکے. لیکن جب بیٹی ہے جوان دنیا سے جا رہی ہے تو اللہ کے نبی خود قبر میں اترے کہ یا اللہ میری بیٹی بڑی کمزور ہے. اور اس سے پہلے کا منظر کیا ہے کہ قبر کھودی جا چکی ہے اور ایک صحابی آ کے قبر کے کنارے کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ قبر تجھے مبارک ہو کہ تیرے اندر دو جہاں کے سردار کی بیٹی آ رہی ہے. تو اللہ اس نئی عطا فرما رہے ہیں اور اللہ کے نبی نے اپنی اولاد کو جمع کر کے فرمایا دنیا میں جو چاہتے ہو لے لو، آخرت کا معاملہ تمہارا اور تمہارے رب کا ہے. اور وہ قبر آگے سے کیا کہہ رہی ہے کہ یہاں حسب نسب نہیں چلتے، یہاں حسب نسب نہیں چلتے. کسی کو گالی دینا کتنا بڑا تکبر ہے، کسی کو حقیر جاننا کتنا بڑا تکبر ہے. مجھے یہ لگتا ہے اپنا ہر ایک کسی کا وجدان ہوتا ہے. کسی کتاب میں نہیں میں نے پڑھا. ہم نے جنید بغدادی کا نام سنا ہے تو دل خوش ہو گیا اللہ کی وجہ. میرے نبی کو جتنا ہم سے پیار ہے نا، مجھے لگتا ہے کہ ہم میں سے ہر ایک میرے نبی کو جنید بغدادی جیسا پیارا ہے. اللہ کی قسم ہماری موت سے زیادہ اللہ کے نبی ہم سے پیار کرتے ہیں. ہماری اولاد سے، ہماری بیویوں سے، ہمارے دوستوں سے، ہمارے ماں باپ سے بڑھ کر اللہ کے نبی ہم سے پیار کرتے ہیں. ایک جگہ اللہ اپنے بارے میں کہتے ہیں یا ابن آدم انی احبک، اے میرے بندے، اے آدم کی اولاد میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. اور تجھے میری اس محبت کا واسطہ کل محبت
तो भी तो मुझसे मोहब्बत कर। और एक तरफ अल्लाह के नबी की मोहब्बत पर अगर आ जाए तो सारी दुनिया अल्लाह के नबी के कदमों पे आदमी कुर्बान कर दे। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। किसी को अपने किसी अमल के ऊपर अगर इतराहट है, कोई उकता रहा, अपना इतरा रहा है कि मेरे पास बड़ा अमल है जनाब, मैं पहुंच जाऊंगा, ये अपने आप को धोखा दे रहा है, अपने आप को धोखा दे रहा है, ये अपने आप को धोखा दे रहा है। लेकिन जो बात बतलाने लगा वो सुने। एक सहाबी आए, मतसाअतु या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के हबीब, ए अल्लाह के रसूल, ए अल्लाह के नबी, क़यामत कब आएगी? तो अल्लाह के नबी सवाल देख के हैरान होकर पूछ रहे हैं, मा आदतहा, अरे तो क़यामत के बारे में तो ऐसे पूछ रहे जैसे तूने बड़ी तैयारी की हुई है। क्या तैयारी की है क़यामत की, जो तुझे क़यामत का इतना शौक है कि जल्दी जल्दी क़यामत आए? तो वो कह रहा है आगे से, ये फरमा के, या रसूलुल्लाह मेरे पास ज्यादा सदका तो नहीं है कि मैंने सदका किया हो, नफली रोजे भी नहीं है, नफल नमाजें भी नहीं है, लेकिन एक बात है, इन्नी उहिब्बुल्लाह व रसूलहू, मैं अल्लाह और अल्लाह के हबीब से मोहब्बत करता हूं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अंत मा मन अहबब्ता, तू जिससे मोहब्बत करता है क़यामत के दिन उसी के साथ। कितना आसान, कितना आसान। अल्लाह पाक तो अपनी सारी मखलूक से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह के नबी तो अपनी सारी उम्मत से मोहब्बत करते हैं। मैं और आप किसी की पगड़ी उछालते हुए जरा भी नहीं सोचते। दुख तकलीफ ये जिंदगी बर्दाश्त का नाम है, सब्र का नाम है। अल्लाहु अकबर कबीरा। अल्लाह के नबी मदीने वालों से कह रहे हैं अपने सहाबा से, भाई वो क्या मंजर होगा जब तुम्हें तुम्हारा हक नहीं मिलेगा, फिर क्या करो? अपने मदीने वालों से, अपने साथियों से कह रहे हैं कि वो कैसा वक्त होगा जब तुम्हें तुम्हारे हुकूक नहीं मिलेंगे, फिर क्या करोगे? साहब ने कहा, या रसूलुल्लाह, अपनी तलवारें म्यान से निकालेंगे और जब तक हमें हमारा हक नहीं मिल जाएगा हम चैन से नहीं बैठेंगे, ये तलवारें म्यान के अंदर वापस मिल जाएंगी। तो मेरे नबी ने, आपके नबी ने, हमारे आका ने क्या खूब जुमला फरमाया, फरमाया इससे प्यारी बात ना बताऊं, बताइए या रसूलुल्लाह। कहा तुम अपने हुकूक माफ कर देना, क़यामत के दिन मैं अपने अल्लाह से तुम्हें तुम्हारे सारे हुकूक लेकर दूंगा। क्या सब्र का कोई फल नहीं होता? क्या बर्दाश्त का कोई फल नहीं होता? क्या माफ करने का, दरगुजर करने का कोई फल नहीं है अल्लाह के? क्या अल्लाह पाक जान ही रहे कि आप कौन सा अमल कर रहे हैं, आपको क्या इनाम दे रहे हैं? अल्लाह पाक ने तो आपको इज्जतें देने के लिए दुनिया के अंदर भेजा है कि ये थोड़ी सी जिंदगी है और है बड़ी कठिन। कदम कदम पे शैतान तुम्हें मुझसे दूर करेगा, लेकिन तुम उसकी बात ना मानना। इन्नहु लकुम अदुव्वुन फत्तखिज़ूहु अदुव्वा, ये शैतान तुम्हारा दुश्मन है और इसको दुश्मन ही बना के रखना, इसको दोस्त ना बना। अगर आपके दिल में किसी मुसलमान के बारे में कोई गलत जज्बा आ रहा है ना, उसको तकलीफ देने का, जलील करने का, गाली देने का, इज्जत करने का, उसका माल गसब करने का, तो अल्लाह की कसम समझ जाना कि ये शैतान तुम्हें वरगला रहा है, ये अल्लाह की तरफ से नहीं, ये शैतान की तरफ से। किसी मुसलमान के बारे में गलत फहमी आपके दिल में वो शैतान डालता है। मेरा अल्लाह को कहता है माफ करो, दरगुजर करो, सब्र करो, इन्नल्लाहु मअस-साबिरीन, तुम सब्र करोगे तो तुम्हारे साथ कोई भी नहीं होगा, तो तुम्हारा रब तुम्हारे साथ। समझते नहीं? अल्लाह की कसम बदला लेने में वो मजा नहीं है जो माफ करने में मजा है। अल्लाह करे सब मजे के हमें चस्का पड़ता। हराम माल का बकरा खाने से, चटनी के साथ रोटी खा लोगे तो जो उससे नूर आपके दिल में आएगा ना, वो आप सोच भी नहीं सकते। बस आखिरी एक छोटी सी बात करके बात करता हूँ। सुफियान सौरी रहमतुल्लाह के बारे में आता है, जब पढ़ा करते थे कहीं पर, तो उस वक्त का एक वाक्य उन्होंने एक नकल किया है, किताबों के अंदर ये वाक्य लिखा हुआ है। तो कहने लगे कि दो वाक्य हलाल और हराम के खाने के जो असरात होते हैं उसके अपनी जिंदगी में हमने आजमाए। कहने के जब हम पढ़ा करते तो एक बूढ़ी अम्मा थी, वो लोग के वो पहले दौर में ना टोकरे होते थे,
मुर्गी वगैरह को देहातों में उसके नीचे वो करते थे, वो टोकरे पूरा करते थे। तो उसने ना एक दफा हमारी दावत की, तो वो जो दावत उसने की तो हमने वो खाना तो थोड़ा सा था, लेकिन 40 दिन तक जो हम इबादत करते थे उसका जो नूर था वो हमारे दिल में महसूस हो रहा था कि हमने खाना पाक खाया। कहने लगे ऐसा शख्स जिसने कहीं से कोई लड्डू आ गया लेकिन वो था हराम का, कहने लगे वो हमने खा लिया। तो मस्जिद में 24 घंटे रहते थे, लेकिन कहने लगे वो एक लड्डू के लिए हो सकती कि 40 दिन तक जिना के ख्याल आते रहे। एक आदमी हराम माल खा रहा है, अपनी औलाद को हराम माल खिला रहा है, वो कैसे ये अपना यकीन कर लेगा कि उसकी औलाद जो है वो आगे से उसके साथ वफा करेगी और ये पाबंदी से बचो कर नमाज पढ़ सकेगा। आदमी अल्लाह अकबर हुआ, फरमाया कि 27वीं शब हो रमजान की और काबे का मंजर हो बैतुल्लाह का, और आदमी काबे के गिलाफ को पकड़ के गिड़गिड़ा के रो के दुआएं कर रहा है, और उसकी दुआ क्या है कि फरिश्ते कह रहे हैं अल्लाह जी आपका बंदा कितनी देर से गिड़गिड़ा रहा है और ये आपसे दुआएं मांग रहा है और आप इसकी दुआ को कबूल नहीं कर रहे, तो मेरा अल्लाह कह रहा है इसको छोड़ दो, इसका खाना भी हराम का है, इसने जो पहने है वो भी हराम का है, इसकी दुआ नहीं कबूल करता। और एक तरफ वो तो किसी को मोड़ते नहीं, वो तो ऐसी जात करीब जात। तो मैंने एक बात भी दिल के अंदर, आप अपने दिल को सारी कायनात के लोगों से ना साफ रखा करें, फिर देखिए अल्लाह की कैसी राहत है आपके दिल में आती। कभी किसी को गाली ना देना, आज से पहले जिसको दी है माफी मांग ले उससे, जब तक वो माफ नहीं करेगा ये गरीब आदमी आप जैसे करोड़ों पति के गिरेबान पकड़ के अल्लाह के गालिब में खड़ा होगा और आप कुछ भी नहीं कर सकेंगे।